لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب کے. حال تو ان کا پوچھا نہیں, اور ایک عرصے سے وہ بہت عرصے سے ان کا ان کی اہمیت دیکھیے. خواجہ سعد رفیق کی اور شاہد خاقان عباسی کی اہمیت اب بہت بڑھ گئی ہے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کرٹیل کرنے کی اگر انہوں نے کوشش کی تو یہ پچھتائیں گے اس پر. اس نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے, جیل کاٹی ہے, اور شاہد خاقان نے تو خیر بہت اس کا قد عباسی نکلا صاحب ہے. کو وہ قریب تر رکھتے بھی ہیں. اس کا شکریہ ادا کیا کس چیز پہ؟ بھائی ان کے بھائی سلیمان وزیر صحت جو تھے اور حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے رہے. رولز میں گنجائش نہیں تھی, گنجائش پیدا کی. پھر صرف یہی نہیں کیا, پھر انہیں پورا موقع دیا بات کرنے کا اسمبلی میں, بقول ان دونوں کے اپنا سلیمان کے بھی اور حمزہ کے بھی, کہ ہمیں عزت دی, ہماری عزت کا احترام کا خیال رکھا. اب وہ گئے. اب دیکھیے نا ہوتا کیا ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے نا, وہ بھی ایک کرائسس میں ہیں, چودھری صاحبان بھی ایک کلاس سے یہ بھی تھے کرائسس میں, تو سب پرانے جو یادیں ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے, سب پرانی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں کہ کبھی چودھری ظہور الہی صاحب جو تھے, ان کے والد کو جب شہید کیا گیا سعد رفیق کے, تو ہی واز ویری ینگ, بہت چھوٹے بچے تھے. اور انہوں نے اس چیز کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بڑے خیال رکھا, خاندان سے رابطہ رکھا, ہمیشہ ان کی مطلب یہ ہے کہ دلجوئی کی, مدد بھی کی, ایک قریبی تعلق رہا ہمیشہ ان کا. پھر ان کی جو والدہ جب ایم پی الیکٹ ہوئیں تو ان کا بھی تعلق رہا, چودھری خاندان کے ساتھ ربط و ضبط رہا. تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے نا کہ جوڑ توڑ ختم ہو گئے, تو ہوا نہیں ہے. چودھری صاحب کو مسلسل لوگ اکسا رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, اور ان کا دل بھی بہت چاہتا ہے. پرویز الہی صاحب کا جی دل بھی بہت چاہتا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا, جی. تو وہ فی الحال تو عجز و انکسار کا مظاہرہ کریں گے, اپنا کاروبار بچائیں گے. دکھاوے کے طور پہ تو نہیں عجز و انکسار کریں گے, دکھاوے کے طور اور کس لیے کریں گے؟ یہ نہیں کہ عاجز ہو گئے, منکسر ہو گئے, انکساری تو انہیں چھو کے بھی نہیں گزری ہے. بات شائستگی سے طریقے سے کرتے ہیں, بڑے امیجینیٹو آدمی ہیں اور بہت مطلب سلیقہ مند آدمی ہیں. لیکن یہ خطرناک کھلاڑی ہیں, خطرناک کھلاڑی ہیں. مطلب کچھ زیادہ کھیل گئے وہاں سے باہر نکل کے, کیا کہتے ہیں, کریز سے باہر نکل کے کچھ چھکے زیادہ لگا دیے, کوئی زیادہ حاسد پیدا کر لیے. یہ ویسے عجیب بات ہو گئی نہیں ہارون صاحب؟ کوئی عجیب بات نہیں. تو نسیم صادق صاحب کو بھی لے آئے واپس. ان کو بھی یہ کہا ہوگا کہ میں جناب کا خادم ہوں, ڈیموٹ تو ہو گیا نا ایڈوائزر کی بجائے. تو نسیم صادق صاحب کو کس چیز کی سزا ہے, انہیں بھی واپس لے آئے؟ نسیم صادق صاحب کو تو ایک دن آپ کو بتا دوں بحال کرنا ہی پڑے گا. اور اس میں اگر کوئی مارا گیا تو عثمان بزدار مارے جائیں گے. وہ 119 آدمیوں کے تبادلے کل بھی عرض کیا تھا انہوں نے کیے تھے. جب یہ معاملہ اٹھے گا کہ یہ تبادلے کس نے کیے اور ضرورت کیا پڑی تھی, ان تبادلوں کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. تو خان صاحب کے علم میں ہوگا نا, خان صاحب کے علم میں ہے. خان صاحب کی بھی بڑی مجبوری ہے. آپ حکمران کو کیا سمجھتے ہیں, حکمران گھوڑے پہ نہیں سوار ہوتا, حکمران شیر پہ سوار ہوتا ہے. اقتدار جو ہے یہ شیر کی سواری ہے, حکمران سے زیادہ مجبور تو کوئی ہوتا ہی نہیں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جہانگیر ترین کو تو آنکھیں دکھائیں, خسرو بختیار کو کیوں نہیں دکھائیں, ان کے بھائی کو, کہ بھائی ابھی سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. خان صاحب اب سیاست سیکھتے جا رہے ہیں, اب رہ گئے جوڑ توڑ. حکومت نہیں بدل سکتی, خان صاحب نہیں جائیں گے. سیاست میں سچویشن ہے اس وقت, کل کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا. سیاست میں ایک ہفتہ بھی بڑے لمبا وقت ہوتا ہے. کل کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے, حلیف ان کے ناراض ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بھی اب تہیہ کر لیا ہے. وہ ایک بنگالی چھوکرا تھا, مہین سا مسکین سا, اولڈ سٹی میں. تو وہ لاہور کے لڑکے شرارتی اس کے پیچھے بھاگے اس کو تنگ کرنے کے لیے. اگر آپ نے اندرون لاہور دیکھا تو بعض گلیاں بند ہو جاتی. میں ویسے اندرون لاہور سے ہی تعلق ہے میرا. اچھا ماشاءاللہ, وہ آپ کے گفتگو سے بھی بعض اوقات احساس یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ گلیاں بند ہو جاتی ہیں نا, وہ بھاگتا رہا, آخر گلی بند ہو گئی. وہ پلٹا اور پلٹ کے اس نے کہا, سالو لو اب میں بھی پنجابی ہوں, آؤ میرا جو کرنا کر لو. خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ لو اب میں بھی پنجابی ہوں, کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے.
انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ لگتا ہے آج کل ایڈوائزر بھی اچھے ہیں، اچھا، کہ وہ کوئی بہت سارے معاذ نہیں کھول رہے. دیکھیے سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا رہتا ہوں، سیاست میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. صحیح. سچویشن اگر کسی کو فیور کر رہی ہو، اس وقت عمران خان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے جی؟ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہے پورے ملک کے اندر. کورونا ہے، کورونا میں ایز اے ہول بلاول بھٹو کچھ بھی کہے، بلاول بھٹو کو بھی تو کچھ کہنا ہے نا. ایز اے ہول پرفارمنس بھی اچھی ہے، یعنی جتنا بڑا پیکیج دیا ہے اور جس طرح کوشش کی ہے قابل انہیں اس تحسین کو ہے. ڈیل کرنے کی. اگر یہ قابل رشک نہیں ہے تو قابل اعتبار ضرور ہے کہ بھائی کوئی ہمت دکھائی، کوشش کی، جتنی ان سے توقع تھی اس سے زیادہ اس سے زیادہ بالکل. اب خان جو ہے وہ ہے لڑائی کے کھڑا ہونے کے موڈ میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بندے ہیں جو اس کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں. اب جو ایڈوائزرز ہیں کوئی بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کیا. اس کی جو اقتصادی ٹیم ہے بالکل بیکار ہے، یہ جہانگیر ترین نے دی تھی. وہ ہمیشہ میں وغیرہ کہتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے ٹانگانیکا کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک کیا کریں گے، سوچیں گے. الیکٹیبلز بھی اب دیکھیے انہوں نے پرفارمنس اچھی ہے، صنعت کاروں کو قرضے ٹھیک کم شرح پہ قرضے آفر کر دیے، اکانومی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس کے بعد میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے. حالات حکومت کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے ایما پر نہیں گئے تھے. صحیح. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ اس سلسلے میں نہیں ہوئی تھی جہاں تک میرا اندازہ ہے. اگر کل مجھے کوئی اطلاع مل جائے تو میں بتاؤں گا. چودھری صاحب نے فون بہرحال نہیں سنا، اس نے زن یہی ہے کہ مصروفیت. چلیے امید ہے کہ شو کے بعد، اس شو کے بعد ہو سکتا ہے یا شو کے دوران، بریک کے دوران آپ کو چودھری صاحب کی کال آ جائے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا سے میں نے صبح سندھ کے حوالے سے بات کی تھی، ویسے کورونا کیسز پورے پاکستان میں ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر جو سندھ کی سچویشن ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس ہونا اور اس کے بعد اس کی تصدیق ہو کے اناؤنسمنٹ ہو جانا، وہ بڑا خطرناک ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ہم بات کر رہے تھے کورونا سے متعلق کہ کورونا ان سین فیکٹرز بھی ہوتے ہیں سیاست میں، مگر سیاست اپنی جگہ، حالات بھی اپنی جگہ پر اس وقت قائم ہیں اور مجھے لگتا ہے بگڑتے جا رہے ہیں. سندھ کے حوالے سے بڑی خطرناک سچویشن سامنے آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا بنے گا؟ دیکھیے سندھ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ تعریف و توصیف تو ان کی بڑی کی جا رہی ہے، ہم نے بھی کی جی، لیکن اس کے اندر بنیادی خرابیاں ہیں. یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ کام تو کر رہے تھے ہارون صاحب. وہ جی کیا کام کر رہے تھے؟ کوئی ایک جامع منصوبہ ہوتا ہے، اس کے تحت کام کیا جاتا ہے. دیکھیے آج کیا ہوا، ضلع شرقی جو ہے اس میں یہ سفورہ گوٹ ہے، یہ کراچی یونیورسٹی کا علاقہ ہے اور کون سے اس میں علاقے ہیں، تو اس میں 11 یونین کونسلیں جو ہیں ان کو سیل کر دیا. بالکل ایسا تقریباً کرفیو ہی سمجھیے. کرفیو ہے، بڑے سخت حالات. اچھا، بجائے اس کے وہ چند گلیاں، ہر یونین کونسل میں چند گلیاں ہوں گی، وہ سیل کرتے، پورے کا علاقہ ہی سیل کر دیا ہے. دوسری بڑی شکایت سندھ سے یہ آ رہی ہے کہ پیسے تو نہیں دیتے وہ ضرورت مندوں کو. وہ جو 12,000 روپے ملتے ہیں، کسی کو آدھے بھی مل جائیں تو غنیمت ہے، اور کہیں کوئی شریف آدمی تو آدھے سے کچھ زیادہ دے دے. شکایتیں ہیں اس ایک خاکروب تک جس صوبائی حکومت میں کبھی رشوت کے بغیر بھرتی نہ ہوا ہو آسانی سے، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ رینجرز کو لگائیں. یہ جہاں بھی پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے، راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یہ رینجرز ان کے ساتھ ہوں گے. یہ انہوں نے گرو کیا ہی نہیں ہے، اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہی نہیں ہے. ویسے تو عثمان بزدار صاحب نے بھی کیا کمال کیا ہے کہ یہ آٹے کے معاملے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور پھر نسیم صادق کی گردن پھنسوا دی. جی، یہ لوگ جو ہیں نا جی، پورا کلچر سندھ کا بربادی کا ہے. اب تو خیر یہ صورت ہے. اب میں کہتا ہوں صرف رینجرز نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں فوج کا آدمی ساتھ لگائیں، جس کے 12,000 روپے میں سے 4,000 روپے کھا لیے گئے. یہ ویسے بڑی افسوس. 6,000 کھا لیا گیا. ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی. یہ جو ظلم عظیم ہے. اور دیکھیے کیا ہے مسئلہ، ایک تو یہ نا سندھ حکومت کی اپنی نالائکیاں ہیں جو کہیں، اور کرپشن ہے اس کی جڑوں میں اتری ہوئی گہری، ان کی ہڈیوں کے گودے تک، وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کچی آبادیاں ہیں. جب آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کر دیں
آدھی آبادی کراچی کی کچی آبادیوں میں رہتی ہے اور آدھی لاہور میں. لاہور میں ہم ان کچی آبادیوں کی چونکہ سائز بہت بڑے نہیں, تعداد بڑی ہے, سائز بڑے نہیں, سائز ان کا اتنا بڑا نہیں ہے. گورنر میاں اظہر نے اس لیے استعفیٰ دیا تھا ایک دفعہ, لڑائی ہو گئی تھی ان کی وزیر اعظم نواز شریف سے, کہ جب بارش ہوتی ہے شادرہ کی گلیوں میں پانی بہتا ہے, باراتیں لوٹ جاتی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی بعض اوقات بچیوں کی. تو اس پہ بہت تلخی ان کے درمیان ہو گئی تھی اور گورنر ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ جو کچی آبادیاں ہیں ہم نے بسائی, اور وہ ایک ایک گھر میں پھر یہ فلیٹ ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, ہر وقت ان کا انٹریکشن ہے, ہر وقت انٹریکشن ہے, آتے جاتے نکلتے ملتے ہوئے. تو یہ لاہور میں کیا, آپ کو پتا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ لاہور میں وحدت روڈ کو میں نے سنا سیل کر رہے تھے, صدر کے کچھ علاقے سیل کر رہے تھے, شادرہ کے کچھ علاقے اندرون کی طرف کے کچھ حصوں کو سیل کر رہے تھے. تو صورتحال تو ہے خطرناک. دیکھیے کن چیزوں کے سے یہ پھیلا ہے وائرس, کن چیزوں سے پھیلا ہے؟